अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक सच्चा वाक़या जो लाहौर से हमारे एक भाई काशिफ़ ने हमारे साथ शेयर किया है। वो बदामी बाग के रहायशी हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमें व्हाट्सएप कर चुके हैं। आइए हम उनका एक्सपीरियंस उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, मैं आपसे अपना एक काफ़ी हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये 2021 की बात है। जनवरी का मंथ था जब हम सब दोस्तों ने इस्लामाबाद जाने का प्लान बनाया। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमने एक गाड़ी रेंट पर ली। सब दोस्तों ने किराया डाला और उस गाड़ी को लेकर हम इस्लामाबाद के सफ़र के लिए निकल पड़े। अब ये सफ़र हमने किसी बड़े प्लान पर शुरू नहीं किया था। ये सफ़र बिल्कुल एक नॉर्मल सा सफ़र था जो हमने एक लिमिटेड से बजट में करना था, और हमने यही सोचा था कि अगर हम वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे करते भी हैं, लाइक अगर रात रुकेंगे भी तो अपनी गाड़ी में ही रुक जाएंगे। हम किसी होटल वगैरह लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे। बहरहाल हम लोग सुबह फजर के टाइम घर से निकलते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं। मेरे साथ कुछ 4 दोस्त थे मेरे। इनका नाम था, एक का नाम हाशिम था, एक का नाम साकिब था, एक का नाम बिलाल था और एक का नाम रिजवान था। ये सब दोस्त विलिंग थे जाने के लिए, लेकिन सब लोगों को सिर्फ यही मसला था कि यार बजट एक लिमिटेड है, इसलिए जब थोड़ा सा मिसबैलेंस ना हो जाए चीज़ें। बहरहाल हम लोग निकले हैं तो अल्लाह ताला की खासी मदद हमारे साथ रही है। हम लोग एक अच्छी गाड़ी हमारी अच्छी तरह चलती रही है, अच्छी तरह एवरेज कवर करती रही है, और हम लोग अच्छे खासे टाइम से हम इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अब इस्लामाबाद में हमने जो डायना वैली फिरने का और जो को दामन कोह देखने का प्लान किया था, फैसल मस्जिद में विज़िट करते हैं हम। ये सारे अपने प्लान्स को करके अब हमें ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि हम वहाँ पर ही रात रुकें, तो हम वापस निकलने का प्लान बनाते हैं। और सब दोस्त ये कहते हैं कि यार वापसी पर कलर कहार का चक्कर लगाएंगे। वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए एक एरिया डेवलप किया हुआ है, उस एरिया में जाके थोड़ी देर स्टे करेंगे। वो झील बोटिंग वगैरह के लिए बनी हुई है, वहाँ पर जाकर अपना बोटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम वापसी निकल पड़ते हैं। वापसी जब हम कलर कहार तक पहुंचते हैं तब तक हम काफ़ी थक चुके थे अपने उस सफ़र से, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए हमने कुछ लेट कर या आराम वगैरह नहीं किया था। गाड़ी में ही बारी बारी लेट कर आराम किया था, और कुछ इतना अच्छा खाया पिया भी नहीं था, इसलिए सब कुछ बहुत बुरे तरीके से सब लोग थक चुके थे। बहरहाल हम कलर कहार पहुंचते हैं। मगरिब होने का वक्त था, तो हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का प्लान नहीं किया। हमने कहा जस्ट जल्दी जल्दी जितनी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं हम वो कर लें, और देन अपना वापसी का सफ़र पकड़ें। अब वहाँ पर क्या होता है कि लोग वहाँ पर जो बोटिंग है वो करते हैं। वहाँ पर जो कलर कहार में एक पहाड़ी सिलसिला चढ़ने के लिए उन्होंने बनाया है, जहाँ पर एक मज़ार भी आता है बैक साइड पे। हम वो पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं सब दोस्त मिलके। अब हाशिम ने हमें मना भी किया कि मगरिब होने वाली है, हम तो मगरिब तक उस पहाड़ की टॉप तक भी नहीं पहुंच सकते, तो इससे बेहतर यही है कि हम नीचे रुक कर अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें मज़ीद, और हम यहाँ से ही वापसी चलते हैं। लेकिन बाकी सब दोस्तों ने जिक्र किया कि नहीं यार, हम ऊपर तक चलते हैं ताकि बाकी चीज़ें जो है ना हम लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, बाहर पहाड़ के ऊपर जाकर कैसा नज़ारा आता है, कैसा व्यू आता है। खैर सब दोस्तों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, और हम अभी आधे पहाड़ पर भी नहीं चढ़े थे कि जब मगरिब की अज़ानें शुरू हो जाती हैं। अब जाहिर है अंधेरा होना शुरू होता है, तो वहाँ पर एक खौफ का मंजर बन जाता है। थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर गलत सी फील होने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ असरात हैं, कुछ हॉरर चीज़ें हैं, हॉन्टेड सी जगह महसूस होने लग जाती है। असल में वो था ही वहम ही कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि वो उस वक़्त ना वहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, और हम लोग वहाँ पर ऐसा स्ट्रक हुए थे। तो खैर जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है हम लोग पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। अब पहाड़ से नीचे उतरते उतरते साकिब को हाजत महसूस होती है, और वो कहता है कि यार मुझे
پیشاب کرنا ہے، یورین پاس کرنا ہے، تو کائنڈلی مجھے تھوڑی سی اسپیس دو۔ ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ یار نیچے واش رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں تک جاتے ہوئے کا ویٹ کر لو، وہاں پر جا کر اپنا واش روم کر لینا، لیکن وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اتنی دیر ہولڈ نہیں کر سکتا، تو کائنڈلی مجھے تھوڑی سی اسپیس دو۔ بہرحال ہم لوگ تھوڑا سا علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو ہم اسپیس دے دیتے ہیں کہ وہ یورین پاس کر لے۔ وہ یورین وغیرہ کر لیتا ہے اور آ جاتا ہے واپس۔ ہم پھر نیچے پہاڑ سے اترتے ہیں، جلدی جلدی واش روم پہنچ کے ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ابوبکر بھائی کہ ہم لوگ موٹر وے کے ذریعے سے سفر کر رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، یہ آپ کو آگے جا کے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہم جب آدھے سفر پہ پہنچ جاتے ہیں، لاہور سے واپسی کے آدھے سفر پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم بالکل چل ہوتے ہیں، گاڑی میں گانے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے دھن میں مست ہوتے ہیں، سب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کا سفر، اور شیشے وغیرہ کھولے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نا تھوڑی دیر مطلب شیشے بند کر لو، میں ہیٹر چلا لیتا ہوں، سردی کافی زیادہ ہے، تو ہیٹر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ تو سب دوست کہتے ہیں کہ یار پیٹرول وغیرہ کا دیکھ لینا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، اب لاہور پہنچنے والے ہیں تو ایوریج ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ اب اسی وجہ سے ہم ہیٹر آن کر لیتے ہیں، شیشے وغیرہ ہم بند کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ تقریباً اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، تقریباً 140 کی سپیڈ پہ تھے، اور تب کچھ ایسا ہوا کہ میں ابھی بھی اس چیز کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دم سے ہماری گاڑی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے۔ جی موٹر سائیکل پر وہ بندہ تھا اور وہ بالکل نارمل لکنگ انسان تھا، لائک میں اس کو اپنی ونڈو سے تو دیکھ پا رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے سائیڈ مرر میں دیکھا تو مجھے وہ سائیڈ مرر میں نظر نہیں آیا، نہ وہ نظر آیا نہ بائک۔ اور موٹر وے پر بائک ہونا ہی ہمارے لیے ایک بہت عجیب بات تھی، اور وہ بائک اوپر سے 70 بائک تھی اور وہ 140 ٹچ کر رہی تھی ہماری گاڑی کے ساتھ، اور اٹس لوکنگ لائک وہ ہماری گاڑی سے بھی آگے نکل جائے گی۔ وہ جب ہم نے وہ چیز دیکھی ہے تو ابوبکر بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم سب لوگ لٹرلی وہاں پر کانپنے لگ پڑے، اور اب اس وقت ہم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور ہمیں پکا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے۔ اور دین اس نے جو کیا، اس نے جلدی سے بیک سائیڈ کا شیشہ نوک کیا اور ثاقب کی طرف سے اشارہ کر کے کہا کہ اس کو اتارو گاڑی سے، اس کو مجھے دو، مجھے اس کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب ہم لوگ اتنا ڈر چکے تھے کہ میں نے گاڑی مزید تیز کر دی، اور میں نے گاڑی مزید تیز کیا، اور وہ لٹرلی اس کی بائک ہماری گاڑی کی سپیڈ کو میچ کر رہی ہے، اور یہ ایک بالکل امپاسبل سی چیز تھی جو اس وقت وہاں پر پیش آئی ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم وہ کتنا ڈر گئے تھے۔ بہرحال تقریباً 5 سے 7 منٹ تک وہ شیشہ نوک کرتا رہا اور بار بار ثاقب کی طرف اشارہ کر کے کہتا رہا کہ اس کو مجھے دو، اس کو مجھے دو، اس کو مجھے دو۔ اور ہم لوگوں نے کافی مطلب کوشش کی، کچھ سائڈ چینج کی، کچھ ویو چینج کیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف ہمیں ہی نظر آ رہا ہے، ارد گرد کی گاڑیوں والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کسی نے ایسا ریئیکٹ نہیں کیا۔ کافی لوگ وہاں سے گزرے ہیں، کسی نے ایسا ریئیکٹ نہیں کیا کہ کسی کو کوئی بائک والا نظر آ رہا ہے۔ اب جب ہم نے آیت الکرسی کی تیز آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا، اور دین میں نے جلدی سے اپنا موبائل کنیکٹ کیا اوکس کیبل کے ساتھ، اور میں نے اس کے اوپر جلدی سے سورہ رحمان چلا دی، اور سورہ رحمان چلنے کی دیر تھی کہ وہ بندہ بائک پر ہی ہم سے آگے نکل گیا، اور اتنی سپیڈ میں وہ گیا کہ ہمیں نظر بھی نہیں آیا کہ وہ کس طرف کو گیا۔ اب سارے راستے ہم لوگ لٹرلی کانپتے ہوئے واپس آئے ہیں، لاہور پہنچے ہیں، تو آتے ساتھ ہی مجھے بھی بخار ہو گیا، ہاشم کو بھی بخار ہو گیا، بلال کو بھی بخار ہو گیا، رضوان کافی مطلب مینٹلی اپسیٹ ہو گیا ہے، اور جو ثاقب تھا وہ لٹرلی بستر پر پڑ گیا، اور وہ تو مطلب نہ اس میں کوئی انرجی، نہ کوئی جان، نہ کوئی ہمت، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سٹریس کے انڈر آ گیا ہوا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ ساری چیزیں جا کر ایک ہمارے جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں، ہم نے ان کو بتائی،
اور انہوں نے آ کر پھر جو ہے نا وہ ہم سب کو ایک اپنے حصار میں باندھا، ایک اللہ تعالیٰ کے نام کے تعویذ لکھ کے دیے، اور پھر جا کر تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد جا کر ہم سب لوگوں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ یہ میرا ایک ہارر انسیڈنٹ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ کاشف بھائی اپنا ہارر انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور کاشف بھائی وہ پہلے پرسن ہیں جنہوں نے مسٹری ایٹ دا ڈور پر اپنا ہارر انسیڈنٹ شیئر کیا ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہارر انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ آپ پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر اندر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ پلیز اپنے ورژنز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور جب بھی آپ پہاڑوں پر جائیں آیت الکرسی پڑھیں، کسی بھی سفر پہ جائیں آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں اور دین سفر کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی درخت کے نیچے یا پہاڑوں میں یا کھیتوں میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان مخلوقات کا مسکن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں اور ہم ان لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں، کیونکہ اگر ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ باقی آپ لوگ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے کرے۔ اب کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف ویڈیو واچ کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی۔